اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے سلسلہ چشتیہ کے بارے میں۔ راہ سلوک کے تمام سلاسل میں سلسلہ چشتیہ ایک منفرد اور مشہور شہرت رکھتا ہے۔ دوسرے سلاسل کی طرح بہت سے اولیاء کرام اس سلسلہ میں آئے اور اپنے حصے کا چراغ تبلیغ جلایا اور لوگوں کو راہ راست پر لانے میں مصروف عمل رہے۔ مگر ایک سوال جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ سلسلے کو چشتی سلسلے کا نام کب، کہاں سے اور کیوں عطا ہوا، تو آج کی ہماری یہ ویڈیو انہی سوالوں کے بارے میں ہے۔ لہٰذا مکمل معلومات حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے بھی شیئر کریں۔ ناظرین کرام، سلسلہ چشتیہ کے نام کے متعلق کھوج لگائی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ چشت خراسان کا ایک مشہور شہر ہے جو فرات کے قریب مشرق میں واقع ہے۔ فرات کا راستہ قندھار سے جاتا ہے۔ چشت فرات اور قندھار افغانستان کے مشہور شہر ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان میں اسلام پھیلانے والے چشتی بزرگ سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ آپ نے اور آپ کی روحانی اولاد نے اس ملک میں تبلیغ اسلام کی۔ ان بزرگان دین کے سلسلوں کے مرید پاک و ہند، چین، برما، آسام اور افغانستان میں کروڑوں کی تعداد میں موجود ہیں اور وہ چشتی نظام میں یا چشتی صابری کہلاتے ہیں۔ چشتیہ سلسلے کا نام چشتیہ اس وجہ سے ہوا کہ اس خاندان کے ایک عظیم انسان نے اپنے شیخ کے حکم سے چشت کو تبلیغ دین کا منبع اور مرکز بنایا، جن کا نام حضرت خواجہ ابو اسحاق چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ جی ہاں، سب سے پہلے بزرگ جن کے نام کے ساتھ چشتی شروع ہوا وہ خواجہ حضرت ابو اسحاق چشتی شامی رحمۃ اللہ علیہ، جو شام کے رہنے والے تھے۔ شجرۃ الانوار میں لکھا ہے کہ حضرت خواجہ ابو اسحاق شامی رحمۃ اللہ علیہ اس نیت سے شام سے بغداد گئے کہ وہ حضرت خواجہ منشاد رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہوں۔ جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے پوچھا، تمہارا کیا نام ہے؟ خواجہ ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، میرا نام ابو اسحاق شامی ہے۔ مرشد نے فرمایا، آج سے تم کو ابو اسحاق چشتی کہا جائے گا، کیونکہ تم کو چشت میں رہنا ہوگا اور وہاں کے خاص و عام تم سے ہدایت پائیں گے، اور جو میرے سلسلے میں داخل ہوں گے قیامت تک ان کو چشتی کہا جائے گا۔ اس کے بعد حضرت خواجہ منشاد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کو بیعت کیا اور تکمیل سلوک کے لیے کچھ روز اپنے پاس رکھا، پھر خلافت دے کر چشت کو روانہ کر دیا۔ حضرت خواجہ ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرشد کے حکم سے چشت میں قیام کیا اور مخلوق کی رشد و ہدایت کے کام میں مشغول ہو گئے۔ آپ کے بعد آپ کے جانشین حضرت خواجہ ابو احمد ابدال رحمۃ اللہ علیہ چشتی ہوئے۔ ان کے بعد ان کے جانشین حضرت خواجہ ابو محمد چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہوئے، اور پھر اس طرح یہ سلسلہ جاری رہا۔ ان سب بزرگوں نے چشت ہی کو مرکز تبلیغ و اشاعت دین رکھا اور نہایت احسن طریقے سے مخلوق کی اصلاح و ہدایت کا کام سر انجام دیتے رہے۔ ان کے بعد ان کے جانشین حضرت خواجہ ابو محمد چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہوئے، اور پھر اس طرح یہ سلسلہ جاری رہا۔ ان سب بزرگوں نے چشت ہی کو مرکز دین و اشاعت دین رکھا اور نہایت احسن طریقے سے مخلوق کی اصلاح و ہدایت کا کام سر انجام دیتے رہے۔
حضرت خواجہ شاد رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات کے مطابق اس دن سے آج تک اس سلسلہ کو چشتیہ کہا جاتا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ سلسلہ قائم رہے گا۔ الہی تابوت خورشید و ماہی، چراغ چشتیہ راہ روشنائی۔